ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا، مسلمان مر گیا، مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ جوانوں، خدا کے لیے تمہارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہے اس کو مارنے کی کوشش کرو اس سے پہلے کہ یہ تمہیں مار دے۔ اپنے اندر یہ جو شیطان کو تم لوگوں نے بٹھا رکھا ہے، اس شیطان کی گرفت میں ہرگز نہ آنا، اسے خود گرفتار کرنے کی کوشش کرنا لیکن اس کی گرفت میں نہ آنا۔ اگر تم اس کی گرفت میں آ گئے تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ آئے میں کو میرا دکھ، میں کو تیرا دکھ، میں کو میرا دکھ، میں کو تیرا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، جتا ظلم دی بھاپی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا دکھ، اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا دکھ، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جون دے قبرستان دا دکھ، جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں، مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگ رہا ہے۔ جوانوں، اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں، شیطانی خواہشات کا بستر کہتے ہیں۔ خدا کے لیے اس شیطانی خواہشات سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ کہ بلا ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے، تو اس نے دیکھا بادشاہ کا خوبصورت پھولوں کا بستر سجا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چاکھی، کہ پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ ہی کیا ہے۔ اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی، سر رکھا، جیسے ہی سر رکھا آنکھ لگی، نیند آ گئی، ادھر سے نیند آئی ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا 2 ٹکے کی نکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سو گئی ہے، اس کی جرأت کیسی ہوئی؟ پھر بادشاہ نے کیا کیا، سوٹا اٹھایا، چھری اٹھائی، مارنے لگ گیا۔ اب نیچے اس کی آنکھ کھلی، بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر لیٹی ہوئی اور بادشاہ اوپر سے مار رہا ہے۔ اب بادشاہ اوپر سے لونڈی کو مار رہا تھا، جھاڑو دینے والی کو مار رہا تھا۔ نیچے یہ جھاڑو دینے والی کیا کرتی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، یہ روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے جب اس کے رونے ہنسنے کو دیکھا تو بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں؟ اب اس لونڈی کی رونے ہنسنے کی وجہ ضرور سنیے گا۔ بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے چھری رکھی نیچے، کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے، روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے گی۔ جوانوں، اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے، شیطانی لذتوں سے بھرا، شیطانی خواہشات سے بھرا پھولوں کا ایک بستر سجا ہے۔ خدا کے لیے اس بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ جوانوں، خدا کے لیے اپنے دل کی آنکھیں کھولو، یہ جوانی برباد کرنے کی جوانی نہیں ہے۔ تم اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے فنا کر رہے ہو۔ جوانوں، تم اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہو۔ میاں، یہ جوانی کا قیمتی وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جوانوں،
یہ وقت بڑے والدین کو ستا کر، بڑے والدین کو دکھ دے کر، بڑے والدین کو غم دے کر ان سے بد دعا لینے کا وقت نہیں ہے نا میاں نا۔ یہ وقت بڑے والدین کی چٹی داڑھی کا حیا کر کے، بڑے والدین کی خدمت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی۔ اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائے تو سماعت قرآن کر لیا کرو، اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو قرات قرآن کر لیا کرو۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، یہ کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے، جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ جاتا ہو وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ وہ مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی، بڑی ہی حسین و جمیل، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ وہ قبلہ روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھی۔ وہ روزانہ خوبصورت حسن کی ملکہ شہزادی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ قبلہ ایک دن کسی نوجوان نے اس خوبصورت عورت کا راستہ روک لیا۔ ایک دن گزرا، دو دن، وہ اپنی حرکتوں سے جب باز نہ آیا تو یہ خوبصورت عورت بولی پڑی، او نوجوان تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو کیوں مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے، میں تیرے حسن پہ ہزاروں بار قربان، میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں، تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں، تجھے تنگ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں تجھے پانا چاہتا ہوں، میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس خوبصورت عورت نے کہا اوے تو مجھے پانا چاہتا ہے، تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے۔ اس خوبصورت عورت نے کہا یہ تو کوئی مشکل والی بات نہیں، تم مجھے پانا چاہتا ہے، یہ تو کوئی مشکل والا کام ہی نہیں۔ کہا میرے پاس ایک شرط ہے، تو وہ شرط تو پوری کر بس میں تیری ہو گئی۔ حسن کی ملکہ نے کہا میرے پاس ایک شرط ہے نوجوان، وہ شرط تو پوری کر میں تیری ہو گئی۔ اس نے کہا جلدی بتا کون سی شرط؟ تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا کون سی شرط ہے؟ اس خوبصورت عورت نے کہا میرے پاس کوئی خاص شرط نہیں، بس شرط یہ ہے اے نوجوان اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے تو سن، مجھے حاصل کرنے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ جوانو کتنی؟ 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پڑھ میں تیری ہوگی۔ اس نے کہا یہ تو کام ہی احسان ہے۔ قبلہ اس نے فوراً وضو کیا، سیدھا گیا مسجد میں۔ فجر ہے تو مسجد میں، ظہر ہے تو مسجد میں، عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد، سجدوں کے اوپر سجد، نمازوں کے اوپر نماز۔ اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی، مسجد کے ساتھ یاری لگا خوبصورت عورت کو پانے کے لیے۔ جوانو جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کریں کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچا کریں کہ تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ سجدوں کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ ہی آخرت کے رہتے ہیں۔
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، ایک بات تو بتائیں۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، جی میرے امتی کیا پوچھنا چاہتا ہے پوچھ۔ کسی نے کہا، حضور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میں قربان جو میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ قبلہ اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی، مسجد کے ساتھ یاری لگا لی۔ آئے وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا۔ ادھر سے یہ نوجوان عمر کے پیچھے اللہ کو سجدے کرتا رہا، ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی۔ جب 40 دن مکمل ہوئے، جوانوں توجہ، جب اس نوجوان کے 40 دن مکمل ہوئے تو یہ نوجوان اسی راستے سے 40ویں دن واپس جا ہی رہا تھا کہ راستے میں وہی عورت کھڑی تھی، خوبصورت عورت۔ اس خوبصورت عورت نے کہا، نوجوان تیری مہربانی ہے، تو میری شرط پہ پورا اترا ہے۔ میں نے شرط رکھی تھی کہ اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے تو مجھے حاصل کرنے کے لیے 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اے نوجوان، مجھے پانے کے لیے تو نے 40 دن قیام کیے، مجھے پانے کے لیے تو نے 40 دن رکوع کیے، سجدے کیے، مجھے پانے کے لیے 40 دن تو اللہ اللہ کرتا رہا، لہذا تو نے میری شرط کا احترام کیا ہے۔ اب میں خود کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں، جو کرنا ہے کر لے۔ میں نے شرط رکھی تھی نا کہ اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے تو پھر 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ۔ اے نوجوان، تو نے 40 دن عمر کے پیچھے میرے لیے نماز پڑھی ہے، لہذا میں خود کو تیرے حوالے کرنا چاہتی ہوں، جو کرنا ہے کر لے۔ اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا، اس خوبصورت عورت کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا، اے حسن کی ملکہ، اپنے گھر کی طرف راہ لے، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا۔ عمر نے اس دل کا جو تعلق ہے نا، اب مجھے تیرے جیسی حسین و جمیل کی ضرورت ہی نہیں، اب مجھے حسینوں کا حسین مل گیا ہے، اب مجھے حسن کا بادشاہ مل گیا ہے۔ جوانوں، تم کون سے حسن کے پیچھے بھاگے بھاگے مارے پھر رہے ہو؟ اس حسن کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو حسینوں کا بھی حسین ہے، جو حسینوں کا بادشاہ ہے؟ نوجوانوں، خدا کے لیے رب کو پانے کی کوشش کرو، رب کو پانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔